وقت اس کائنات کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ یہ دراصل ہے کیا؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ ہمیشہ ایک سمت کیوں جاتا ہے، یعنی ماضی سے حال اور حال سے مستقبل کی طرف ہی کیوں؟ وقت کی پیمائش پہلے زمانے میں کیسے ہوتی تھی اور اب کیسے ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے آپ لوگوں کو تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رحمان خان اور اب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل HSC انجینئر رحمان خان کے نام سے۔ دو واقعات کے بیچ جو ہے وہ وقت ہے۔ سورج ابھی طلوع ہوا تھا اور اب غروب ہونے کو ہے۔ ان دو واقعات میں جو گزرا ہے وہ وقت ہے۔ آپ ابھی جوان ہیں، کچھ عرصے میں بوڑھے ہو جائیں گے۔ آپ کی جوانی اور بڑھاپے کے بیچ جو گزرا ہے وہ دراصل وقت ہے۔ کائنات بگ بینگ سے وجود میں آئی ہے اور اب یہاں کئی کہکشائیں، ستارے، سیارے، زمین اور زندگی ہے۔ ان سب واقعات کے بیچ جو گزرا وہ وقت ہے۔ سائنس کے مطابق وقت بگ بینگ سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے وقت نہیں تھا کیونکہ کائنات بھی نہیں تھی۔ آئنسٹائن کے مطابق وقت کائنات کی چوتھی ڈائمنشن ہے، باقی تین ڈائمنشنز مکان کی ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو ملنا ہے تو آپ جگہ اور وقت بتاتے ہیں۔ ان میں کوئی ایک بھی مسنگ ہو تو آپ اس شخص سے نہیں مل پائیں گے۔ وقت کی رفتار چیزوں پر ان کی حرکت کرنے سے بدلتی ہے۔ تیزی سے حرکت کرتی شے پر وقت کسی باہر سے دیکھتے شخص کو آہستہ گزرتا محسوس ہوگا۔ ایسے ہی گریویٹی بھی وقت کی رفتار بدلتی ہے۔ زیادہ ماس والی اشیاء کی گریویٹی زیادہ ہوتی ہے۔ زمین پر وقت مختلف رفتار سے گزرے گا، چاند پر مختلف، مشتری پر مختلف اور سورج پر مختلف۔ جو شے جس قدر زیادہ ماس رکھے گی اس کے گرد وقت اتنا سست روی سے گزرے گا۔ بلیک ہول کے قریب وقت اس قدر سست روی سے گزرے گا کہ شاید باہر سے اگر کوئی دیکھے تو اسے اب پر وقت کے گزرنے کا احساس بھی نہ ہو۔ وقت کو ماپنے کے لیے پرانے وقتوں سے انسان نے کئی طریقے ایجاد کیے۔ سورج کی حرکت، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، ستاروں کا آسمان میں جگہ بدلنا وغیرہ وغیرہ۔ پھر انسانوں نے وقت کے لیے گھڑیاں بنائیں، سادہ ریت کی گھڑیاں اور پانی سے چلتی گھڑیاں۔ پھر نیا دور آیا، آج انسان وقت کو ایٹامک کلاک سے ماپتے ہیں۔ ایٹموں کی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کے واقعے کو استعمال کر کے بہتر سے بہتر وقت کی پیمائش کرتے ہیں۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ وقت کی رفتار گریویٹی سے تبدیل ہوتی ہے، لہذا زمین کی سطح سے جتنی دور جائیں، فرض کریں ماؤنٹ ایورسٹ پر، تو وہاں وقت مختلف رفتار سے گزرے گا، تیز گزرے گا، مگر یہ بہت معمولی تیزی ہوگی جو آپ محسوس بھی نہیں کر سکیں گے بنسبت زمین کی سطح پر، کیونکہ زمین سے اونچائی پر گریویٹی کا اثر کم ہوتا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل سائنسدانوں نے 1 ملی میٹر محض 1 ملی میٹر کی اونچائی کے فرق سے وقت کو مختلف رفتار سے ماپا ہے۔ یہ کارنامہ ایک انتہائی حساس ایٹامک کلاک سے کیا گیا جو امریکی سائنسدانوں نے کر دکھایا۔ وقت اور گریویٹی کے اس تعلق سے ہم کائنات کے کئی راز جان سکتے ہیں، مثال کے طور پر گروشنل ویوز کے بارے میں جو دو بلیک ہولز دو ستاروں کے ضم ہونے سے پیدا ہوتی ہوں۔ یہ کسی اور مظاہر قدرت سے مگر رکی ایٹامک کلاک اور وقت کے اس ماپنے سے ہم GPS سسٹم کو بھی بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ خلا میں زمین کے گرد گھومتے یہ GPS سیٹلائٹ، ان پر بھی تو وقت زمین کی سطح سے زیادہ تیزی سے گزرے گا کہ یہ زمین کی گریویٹی کے اثر میں تو ہیں مگر وہاں یہ اثر کمزور ہے۔ لہذا جب GPS سیٹلائٹ آپ کے موبائل فون پر اپنا مقامی وقت بھیجتا ہے تو اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس وقت میں کچھ کمی کی جائے کہ سیٹلائٹ پر وقت تیزی سے گزر رہا یہ بنسبت آپ کے وقت کے۔ اس طرح آپ کا موبائل سیٹلائٹ سے آپ کا فاصلہ معلوم کرتا ہے، اور اگر ایک وقت میں 3 یا زیادہ سیٹلائٹ ایسے سگنل آپ کو بھیجیں تو جیومیٹری کے سادہ الف اصولوں سے آپ کا موبائل زمین پر آپ کی لوکیشن بتا دیتا ہے۔ اس میں آئنسٹائن کا بہت اہم کردار ہے، یہ اسی کے تھیوری کام کر رہی ہے راستہ بتانے میں۔
وقت ایک سیمت کیوں جاتا ہے، یعنی ماضی سے حال اور حال سے مستقبل کیوں؟ یہ بھی ایک معمہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ہر شے ایک خاص ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف جاتی ہے۔ شروع میں کائنات کثیف تھی، اب بگ بینگ سے بکیہر کر کہکشائیں اور ستارے بن رہے ہیں۔ کائنات پھیل رہی ہے، بے ترتیب ہو رہی ہے۔ اس ترتیب سے بے ترتیبی کو سائنس کی دنیا میں انٹروپی کہتے ہیں۔ وقت بھی انٹروپی کو فالو کرتا ہے اور ایک سیمت جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پانی کے گلاس میں رنگ مکس کریں، اسے دوبارہ چمچ کو الٹے دائرے میں گھما کر رنگ الگ الگ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ترتیب سے بے ترتیبی ہے، رنگ بکھر گئے۔ یہی سسٹم کی انٹروپی ہے، یہی وقت کے بہاؤ کی سیمت ہے۔ اس لیے وقت کو واپس نہیں لا سکتے۔ کیا ہم وقت کو مکمل طور پر سمجھ پائیں گے؟ کیا ہم وقت پر قابو پا سکیں گے؟ اس کا جواب بھی وقت ہی دے گا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال ہم جو جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وقت اس کائنات کی ایک پراسرار خاصیت ہے۔ تحریر ڈاکٹر حفیظ الحسان۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔